بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعارفین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مراب مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، گنبد خضرا میں عالم فرمانے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے سہارا، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، آمینہ کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے نور نظر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم انبیاء، جان عالمین، فخر عالمین، یاسین و طٰہٰ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سبز گنبد کو اپنے تصور میں جماتے ہوئے، سنہری جالی کو اپنے نگاہ میں سجاتے ہوئے، عشق و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ باوجہ بلند درود پاکہ نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک مبارک مہینہ عطا کیا جس کو پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور رمضان کے روزے ہر عاقل، ہر بالغ مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے روز داروں کو، یعنی روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی ملتی ہے، قرب الہی روزہ رکھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے، اور دینی فائدوں کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے میں دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، بہت سے سارے فائدے ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اسی بات کو انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تقویٰ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت ہے، یہ عظیم دولت ہے، اور جسے تقویٰ حاصل ہو جائے، جسے تقویٰ مل جائے، جسے پرہیزگاری مل جائے، گویا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے، ایک بہت بڑی کامرانی مل جاتی ہے، ایک عظیم کامیابی حاصل ہو گئی۔ اور تقویٰ کی قرآن و حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ حاصل کرنے پر انسانوں کو ابھارا ہے، انسانوں کو زور دیا ہے، اور متقین کے فضائل بیان فرما کر مسلمانوں کو اس جانب یعنی تقویٰ کی جانب لوگوں کو مائل کیا ہے۔
لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بھی دے دوں، ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کا لہو نکلتا ہے، اس کا گوشت ہم کھاتے پیتے ہیں اور ساری چیز ہم کرتے ہیں، مگر اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا لہو بہایا جائے، اس کا گوشت کھایا جائے۔ جانور کو خرید کر جو ہم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تمہارا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے، تمہارا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اسی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی حضرات محترم اصل جو مقصد ہے وہ تقویٰ حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ متقی بننا ہوتا ہے، وہ پرہیزگار بننا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کی فرضیت کی علت اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ عز و جل نے یہ فرمایا کہ روزے کی فرضیت اس لیے کی گئی ہے، کیا بھوکے رہنے کے لیے، کیا پیاسے رہنے کے لیے، کیا اور بھی چیزوں سے دور رہنے کے لیے نہیں، بھوکے رہنے کے لیے نہیں، پیاسے رہنے کے لیے نہیں۔ روزے کا جو اصلی مقصد ہے، روزے کی جو فرضیت ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں فرض کیا ہے تاکہ روزے دار کو اس کے ذریعہ تقویٰ حاصل ہو جائے، اس کے ذریعہ پرہیزگاری حاصل ہو جائے، اس کے ذریعہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آگے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تقویٰ کس چیز کو کہا جاتا ہے، تقویٰ حاصل ہو۔ اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ روزے رکھنے کے بعد انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو روزے کے حالت کے بغیر ہوتا ہے نمازوں کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، نمازوں کو قضا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزے دار نہیں ہے تو گناہوں کے اندر انسان ملوث نظر آتا ہے، روزے دار نہیں ہے تو انسان اپنی زبان سے بد زبانی کرتا ہوا، بد کلام کرتا ہوا نظر آتا ہے، برے شبد بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا خود تجربہ ہوگا، آپ کا خود انوبھو ہوگا کہ جب انسان روزے دار ہو جاتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، اپنی زبان کو بھی قابو میں کر لیتا ہے، جب روزہ رکھنے لگتا ہے تو گناہوں سے دور رہنے لگتا ہے، جب روزے دار ہو جاتا ہے تو انسان بد کلامی نہیں کرتا ہے، انسان جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، انسان دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ روزہ جب رکھ لیتا ہے تو انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ نیکیوں کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، بری چیزوں کے قریب نہ جانا، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ اور نیکی کے کام کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حضرات محترم، اللہ کا خوف انسان روزہ رکھتا ہے، جیسے روزہ رکھ لیتا ہے، اب یہ ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں سے کنارہ کشی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بعد رمضان تو ہم دیکھتے ہیں اتنے سارے لوگ دوسری نمازوں میں نظر نہیں آتے ہیں، جس طریقے سے رمضان کے اندر ظہر کے اندر نظر آتے ہیں، عصر کے اندر نظر آتے ہیں، مغرب کے اندر نظر آتے ہیں، تراویح میں نظر آتے ہیں، فجر کی جماعت کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب روزے کا کمال ہے کہ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو انسان گناہ کرنے کی طرف نہیں بڑھتا ہے بلکہ وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اپنی ظہر کو بھی قضا نہیں ہونے دیتا ہے، اپنی فجر کو بھی قضا نہیں ہونے دیتا ہے، اپنی عصر کو بھی قضا نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ تو میں فرض چیزوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ روزے میں اتنی طاقت ہے، روزہ اتنی بہترین عبادت ہے، روزہ اتنی بہترین بندگی ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ تو کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جب حالت روزے میں ہوتا ہے تو انسان اس سے بھی پرہیز کرتا ہوا نظر آتا ہے، انسان اس سے دور رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور صوم کا معنی، صوم کہا گیا روزے کو، صوم کا معنی کیا ہے؟ صوم کا معنی باز رہنا،
چھوڑنا اور سیدھا ہونا، یہ صوم کا معنی ہے۔ اس لیے خاموشی کو صوم کہتے ہیں، چپ رہنے کو صوم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یعنی میں نے آج رحمان کے لیے روزہ مانا ہے، آج ہرگز کسی سے بات نہ کروں گی۔ یہ کسی نے قسم کھائی ہے تو چپ رہنا یہ صوم کہلاتا ہے، اور چھوڑنا یہ صوم کہلاتا ہے، سیدھا ہونا یہ صوم کہلاتا ہے۔ حضرات محترم، اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے، اپنے آپ کو پینے اور اپنے آپ کو اپنی عورت سے صحبت کرنے، یہ ساری چیزوں سے روکنے کا نام صوم ہے، یعنی روزہ ہے، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزے کی تعریف ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے، اپنے آپ کو پینے سے، اپنے آپ کو، ہماری جو منکوحہ ہے، ہماری جو عورت ہے، حالت روزہ کے اندر ہم اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے اور روزہ یاد ہونا، اس کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر کوئی صحبت اپنی عورت سے کر لیتا ہے پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرات محترم، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو روزے رکھنے سے کیا فائدے ہیں؟ یہ روزہ ہمارے نفس کے ساتھ ہمیں جہاد کرواتا ہے، ہمارا نفس زندہ رہتا ہے۔ شیطان تو آپ کہتے ہیں کہ قید ہو جاتا ہے، مگر نفس جو شیطان کا بھی باپ ہے، شیطان کا بھی باپ جو نفس ہے، یہ ہمارا بڑا دشمن ہے۔ نفس تین طرح کے ہوتے ہیں، نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے، نفس لوامہ بھی ہوتا ہے، ایک اور نفس ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ نفس ہے جو ہمیں طرح طرح کے گناہ میں ملوث کرتا ہے۔ آج دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میں بھوکا نہیں رہ سکتا، میں پیاسا نہیں رہ سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ ابھی کا جو سمے ہے نا، وہ آپ 5 سال پیچھے چلے جاؤ یا 3 سال پیچھے چلے جاؤ، اس سے تو بہت ہی کم سمے ہے۔ ایک وہ سمے تھا کہ 7:32 پر روزہ افطار ہوتا تھا، ایک وہ سمے تھا کہ 4:30 بجے سحری ختم ہوتی تھی یا اس سے پہلے ختم ہو جایا کرتی تھی۔ آج کا وقت تو بہت تھوڑا ہے، آج کا وقت تو ہمیں 2-3 گھنٹے کا فائدہ دیتا ہے، آج کا وقت تو بہت مختصر ہے۔ آپ دیکھیں 5 بجے تو اذان، 4:45 بجے تو فجر کی اذان ہو رہی ہے، اور 7 نہیں بجتے ہیں، 6:45 ہوتے ہیں یا 7:52 پر ہمارا روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ میرے خیال سے 14 یا 14.5 یا 15 گھنٹے لگتے ہوں گے، یا اس سے کم گھنٹے لگتے ہوں گے۔ آج انسان 15 گھنٹوں میں بھوکا پیاسا نہیں رہتا ہے۔ آج انسان 15 گھنٹوں کے لیے اپنے روزوں کو قضا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھوکا نہیں رہ سکتا، میں پیاسا نہیں رہ سکتا۔ حضرات محترم، یہ روزے بڑے قیمتی ہے۔ آپ اگر ہمت کے ساتھ ایک روزہ رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ تم پورے رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت عطا کرو گے، پورے رمضان کے روزے رکھو گے، آپ کے پاس وہ قوت آ جائے گی۔ آپ اپنے حوصلے کو کیوں کمزور کرتے ہو؟ آپ اپنے جذبے کو کیوں کمزور کرتے ہو؟ 50 سال کا انسان، 60 سال کا انسان، 70 سال کا انسان ہتھا کتا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ 30 سال کا انسان مضبوط ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑی بے فکری کے ساتھ اللہ اکبر روزوں کو قضا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنا دوں، جو جان بوجھ کر روزے قضا کرتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ جان بوجھ کر ایک روزہ قضا کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ عمر بھر
اس کے بدلے میں روزے رکھے پھر بھی اس کے برابر روزہ نہیں ہو سکتا۔ کہا 15 گھنٹے کا ایک روزہ اور کہا عمر بھر کے نفلی روزے، اس کے برابر یہ روزے نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر آپ روزے سے نہیں ہیں، میں آپ سے ہر سال کہتا رہتا ہوں اور الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دلاتا رہتا ہوں، مدرسے کے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتا رہتا ہوں، مگر ماں باپ ہے کہ ایگزام کے نام پر، ماں باپ ہے کہ امتحان کے نام پر بچوں کو روکتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے اسی طریقے سے تمہارے بچوں میں وہ عادت پیدا ہوگی۔ اگر آپ اسی کو یہی ذہن دیں گے، کیا آخرت سے بڑھ کر کوئی ایگزام ہے؟ کیا آخرت سے بڑھ کر کوئی امتحان ہے؟ کیا آخرت سے بڑھ کر کوئی پریکشا ہے؟ یہ تو دنیاوی پریکشا ہے جو چند گھنٹے کی ہوتی ہے، چند دنوں کی ہوتی ہے۔ آپ کی پریکشا، آپ کا ایگزام تو چند دن کا ہے، مگر یاد رکھو ایک ایگزام آنے والا ہے جس کو آخرت کا ایگزام کہا جاتا ہے، جس کو آخرت کی پریکشا کہا جاتا ہے۔ اگر بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو حضرات محترم وہ جنت میں جائے گا، اگر اس میں ناکام ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ یہاں تو دنیاوی معاملہ ہے، پاس ہوگا یا ناپاس ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر آخرت کا جو ایگزام ہے اگر بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو حضرات محترم اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی۔ اس لیے آخرت کی فکر کرو، آخرت کے لیے اپنے بچوں کو روزہ رکھنے دو۔ ایسا مت کہو کہ روزہ مت رکھو، تیری پریکشا ہے، تیرا ایگزام ہے، تیرا یہ ہے، تیرا وہ ہے۔ میں مانتا ہوں پریکشا کا بوجھ ہر ایک کے سر پر ہے، میں سمجھتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، مگر اگر یہ تعلیم ابھی سے دیں گے تو بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی رہے گی، اور جب ایسا وقت آئے گا بچہ ایگزام کے اوپر دھیان تو دے گا مگر آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں رہے گی۔ یہ کس نے تعلیم دی؟ یہ ہم نے تعلیم دی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر بچے کے اندر حوصلہ ہے، بچے کے اندر طاقت ہے، بچہ برداشت کرنا جانتا ہے تو اس کو ضرور روزہ رکھوایا جائے اور روزہ رکھنے کی تلقین بھی کی جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور روزے کا فائدہ کیا ہے؟ روزہ، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ، یہ دوسری عبادتیں، یہ ساری عبادتیں، یہ سارے اعمال جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کی نعمت اور اللہ کا خوف ہمیں ملتا ہے، اللہ کا ڈر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن بالخصوص روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی بندگی ہے، روزہ ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ دوسری چیزیں آپ دیکھیں، نماز پڑھنے سے ہمیں نیکی ملتی ہے، حج کرنے سے ہمیں نیکی ملتی ہے، زکوٰۃ دینے سے ہمیں نیکی ملتی ہے، مگر روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں، میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ حضرات محترم، اور دوسری عبادت کو آپ دیکھیں، نماز انسان پڑھتا ہوگا تو نظر آئے گا کہ یہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ کوئی انسان کھلے طور پر اپنے مال کو پاک کرنے کی نیت سے زکوٰۃ دے رہا ہوگا، یہ بھی نظر آئے گا۔ حاجی جو حج کرتا ہے طواف کے ذریعہ، سعی کے ذریعہ، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انسان عمرہ کا طواف کر رہا ہے، یہ انسان حج کا طواف کر رہا ہے۔ تو یہ عبادتیں ظاہری طور پر ہے، یہ عبادتیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی بندگی ہے کہ جب یہ بندہ یہ عبادت کر لیتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس انسان کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی چھپی عبادت کا نام روزہ ہے، اور چھپی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے، بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اس میں کتنے لوگ روزے دار ہیں مجھے نہیں پتا ہے، اور کتنوں کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا ہے۔ حضرات محترم، تو روزہ یہ باطنی عبادت ہے، یہ چھپی عبادت ہے،
اور چھپی عبادت جب تک انسان ظاہر نہیں کرتا ہے تب تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے۔ تو روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے سے بہت سی بیماریاں جسم کے اندر، ہمارا ماننا یہ ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ڈکنا ہو جائے گا، ڈاکٹر ہمیں ایک خیال میں ڈال دیتے ہیں حضرات محترم، مگر تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگرچہ اس کا شوگر ہو، ڈائبٹیز ہو، یا کچھ بھی اس کے اندر کوئی بھی بیماری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے روزے رکھو، اللہ کا حکم ہے۔ جو پاک پروردگار تمہیں 11 مہینے اچھی نعمتیں کھلاتا ہے، آج بھی کھلا رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رمضان میں بند ہے، آج بھی کھلا رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا رہے گا۔ مگر جو پاک پروردگار تمہیں 11 مہینے اچھا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اسی پاک پروردگار کا تمہیں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اسی رب کا تو فرمان ہے، اسی رب کا تو کہنا ہے۔ اور روزہ یہ نفس کے لیے جہاد ہے، جہاد کا کام کرتا ہے۔ نفس کو اگر کمزور کرنا ہے، نفس کو اگر مٹانا ہے، نفس کو اگر برباد کرنا ہے، نفس کی جو خواہشات ہے اگر اس کو مارنا ہے، تو آپ کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ تم روزے سے ہو جاؤ، تم روزدار ہو جاؤ۔ جب تم روزے سے ہو جاؤ گے تو تمہارا نفس ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، اور جب تمہارا نفس کمزور ہو جائے گا تو تمہارا جو مردہ دل ہے، جو دل مر چکا ہے، جس دل کے اندر سیاہی کے گناہوں کی وجہ سے سیاہی بن چکی ہے، جو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے، وہ تمہارا دل پھر سے زندہ ہو جائے گا، وہ دل تمہارا زندہ ہو جائے گا۔ تو روزہ یہ نفس کے تزکیے کا کام کرتا ہے، نفس کو کمزور کرنے کا کام کرتا ہے، اور دل کے تزکیے کا نام روزہ ہے۔ حضرات محترم، اس کو ایسے ہی نہ جانے دو، اس کو غفلت میں نہ نکالو، بلکہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، سومو تصیحو، یعنی روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ روزے سے بیماریاں نہیں بڑھتی ہے، بلکہ روزے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ روزے سے جسم کمزور نہیں پڑتا ہے، بلکہ روزے سے جسم تندرست ہو جاتا ہے۔ روزے سے بہت سے فائدے ہیں، دنیا کے اندر بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ اس لیے روزہ رکھا کریں، روزے کو نہ جانے دے، روزہ کا ماحول اپنے گھر کے اندر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کل ایک دن گزرا جنہیں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سید النساء فاطمہ الزہرا سب کا ذکر کریں، اور اتنی عظیم عورت کا ہم ذکر نہ کریں تو یہ ہمارے لیے کم نصیبی ہے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نسل میں آپ دیکھیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیں ان کی اولاد کے اندر کوئی صابر کلیری ہے تو کوئی حضرات محترم خواجگاہ عطا رسول ہند الولی ہے، تو بہت سے اولیاء کاملین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اولاد کے اندر پیدا ہوئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والدہ ماجدہ کا نام سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کے اولاد کے اندر ایسے بڑے بڑے ولی کامل، ایسے بزرگان دین پیدا ہوئے۔ کون؟ فاطمہ، وہ فاطمہ، اللہ اکبر، کہ پوری دنیا جن کو سلام کرتی ہے اور جن کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے،
انہیں ہمارے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ جن کے استقبال کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر فاطمہ وہ عورت ہے کہ جن کے استقبال کے لیے خود محمد رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، خود ان کے استقبال کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ عبادت کرتی تھی، رات کے اندر جب عبادت کرتی تھی، رب کا سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا اور رب کی رات ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اتنی پرہیزگار، اتنی تقیہ اور اتنی زکیہ اور اتنی طیبہ، اتنی طاہرہ، اتنی ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مگر میں آپ کے سامنے ان کا جو نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا اسی بات کو انشاءاللہ میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سن ہجری 2 میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سادی خانہ آبادی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی، انتہائی سادگی تھی، انتہائی وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ یہ شادی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مدعو کرے، یعنی دعوت دے، یعنی چند صحابہ کرام کو دعوت دے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح تھا اس کا خطبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے پڑھا، اللہ کے نبی نے پڑھا اور نکاح پڑھایا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی رسول، شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں سامان دیا۔ اس کی فہرست یہ ہے، کیا کیا سامان دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کملی جہیز کے طور پر عطا فرمائی۔ آج تو ہم قرض لے کر اور سودی پیسے لے کر اپنی لڑکیوں کو نکاح میں دیتے ہیں اور نہ جانے کتنا بوجھ ایک باپ اپنے سر پر لے کر، یہ ہمارے رسم کی وجہ سے، یہ ہمارے رسومات کی وجہ سے، ورنہ اسلام ان باتوں کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اسلام تو تمہیں فضول خرچی سے بتاتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے قرآن کہتا ہے یہ شیطان کے بھائی ہے۔ اسلام تو اس بات سے تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے، مگر ہم نے رواج اتنے بنا لیے، رسومات اتنے بنا لیے کہ ان رسومات کی وجہ سے آج ہر انسان اس گھیرے میں آیا ہوا ہے، اس گھیرے میں چکرا ہوا ہے، اس گھیرے میں بند ہے۔ حضرات محترم، تو ایک کملی اللہ کے نبی نے عطا فرمائی اور بان کی ایک چارپائی اللہ کے نبی نے جہیز کے طور پر حضرت فاطمہ کو عطا فرمائی، ایک چھاگل عطا فرمائی، ایک مشق عطا فرمائی اور 2 چکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی۔ 2 مٹی کے گھڑے حضرت فاطمہ کو عطا فرمائی۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک مکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذردن پیش کیا تھا، ہدیتاً پیش کر دیا تھا۔ اس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی فاطمہ کو عطا فرمائی تھی۔ وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی بہت سی باتیں شان فاطمہ میں بول سکتا ہوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے جن کو سید النساء یعنی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ دعا کرے رب کائنات ان کے صدقے